السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبد الستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ آ چکا ہے اور خاور مانیکا صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، اور بشرا بی بی نے بھی ایک بیان دیا ہے، ان سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دیکھیے، جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا ہے، اور فیصلہ جو سنایا گیا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جو سزا دی گئی ہے، یعنی کہ ایک تو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جو کہ اس کیس میں میکسیمم سزا ہے 496 PPC کی دھارا یا پھر کوئی ایک جو بھی ہے دفعہ، اس کے تحت عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ ہے 7 سال قید، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی دونوں پر عائد کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 14 گھنٹے طویل سماعت ہوئی، اور اس سے پہلے 12 گھنٹے طویل سماعت ہوئی، اور رات کے مطلب اس پہر کو بھی عدالت لگی رہی کہ جب عدالتوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ عدالت لگی رہی۔ اس میں ہوا کیا ہے، اس میں اہم ترین باتیں، یعنی ایک تو بشرا بی بی کا اپنا بیان آ چکا ہے، اس کے علاوہ عمران خان صاحب بیان ہے، اور خاور مانیکا صاحب کی بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ دیکھیے، خاور فرید مانیکا صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں حامد میر صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو 2018 کی ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اور یہ ویڈیو چلائی بھی گئی تھی عدالت میں، اور عدالت میں جو ویڈیو چلائی گئی تھی اس کے مطابق خاور فرید مانیکا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بشرا بی بی دنیا کی، یعنی کہ پاک دامن، دنیا کی انہوں نے لفظ استعمال کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ پاک دامن عورت ہیں۔ اور خاور فرید مانیکا صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ نے تو یہ کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تب تو میری بیوی تھی، انہوں نے یہ کہا۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان سے یہ عرض کیا دوران جرا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے نا، آپ نے یہ کہا ہے کہ سابقہ بیوی، میری سابقہ بیوی جس کا نام ہے بشرا بی بی، یعنی اس وقت اور طلاق دے چکے تھے، ان کے نکاح میں بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جب وہ بات آئی تو وہ خاموش ہو گئے، اور ایک اور ویڈیو چلائی گئی جو کہ مفتی سعید صاحب کی تھی۔ مفتی سعید صاحب کے حوالے سے جو باتیں سب کے سامنے ہیں، اور مفتی سعید صاحب نے اس ویڈیو میں جو ان کا اپنا بیان تھا کہ عورت خود تعین کرتی ہے کہ اس کا عدت کتنا ہے، اور عورت کے تعین کرنے کے بعد ان کا عدت عورت کے مطابق سمجھا جائے گا، یعنی کہ جو عورت کہے گی وہی سمجھا جائے گا کہ ان کا عدت مکمل ہوا نہیں ہوا۔ عورت کا اپنا بیان ہی عدت کے مکمل ہونے یا عدت کے نامکمل ہونے کی ایک تصدیق ہے، ایک گواہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے، یہ 2 بیانات جو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بشرا بی بی کا اپنا بیان ہے، وہ جو کہتی ہیں وہ بھی میں سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا نے مجھے زبانی طلاق دی، اور وہ کب دی؟ وہ دی اپریل 2017 میں، اور اپریل سے اگست 2017 تک، یعنی مئی، جون، جولائی، اگست، یہ ہو گئے 4 مہینے۔ اور بشرا بی بی یہ کہتی ہیں کہ ان 4 مہینوں کے دوران جو میرا عدت ہے وہ مکمل ہو گیا، اور عدت کا دورانیہ انہوں نے گزارا۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ اور باتیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے کہ جس کے مطابق عدت کا جو دورانیہ ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جتنی بھی ججمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ اعلیٰ عدالت ہے، وہ نظائر کے طور پر، وہ پریسیڈنٹس کے طور پر لی جاتی ہے۔ تو اس ججمنٹ میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے نکاح کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو عدت کی جو مدت ہے عورت کے حوالے سے، یعنی وہ ہے 39 دن۔ 39 دن میں یہ عدت کا دورانیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اور جو عدت کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفتی سعید صاحب جنہوں نے خود نکاح پڑھوایا تھا، وہ یہ خود کہتے ہیں کہ یعنی کہ ان کا اپنا پرانا بیان ہے جو کہ وائرل ہو رہا ہے کہ عدت کا تعین عورت خود کرتی ہے۔ اور ابھی جو جج قدرت اللہ صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو 7 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بشرا بی بی نے بیان جاری کیا، اور اس کے بعد بتایا بھی کہ اگست 2017 میں لاہور اپنی والدہ کے گھر منتقل ہو گئی، اور بیٹوں سے مشورے کے بعد فروری 2018 میں باقاعدہ نکاح کا اعلان کیا، اور گزشتہ روز دوران سماعت سلمان اکرم راجہ اور رضوان عباسی کے درمیان
تلخ کلامی بھی ہوئی. یہ وہی رضوان عباسی صاحب ہیں جنہوں نے سائفر کیس میں یہ بلکہ سب کے سامنے بیان دیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سزا کی کوشش کریں گے. گزشتہ روز غیر شرعی نکاح کیس کی 14 گھنٹے طویل سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی اور دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اور اس کے علاوہ اس کیس میں بہت ساری باتیں آئیں، یعنی کہ ایک لمحے کو بشرا بی بی بھی موجود تھیں، ایک لمحے کو عمران خان صاحب بھی موجود تھے اور ایک لمحے کو خاور فرید مانیکا صاحب بھی موجود تھے. تو ایسے میں مختلف بیانات، اور جب یہ مفتی سعید صاحب کا بیان تھا تو مفتی سعید صاحب کے بیان کا جو جملہ ختم ہوتا تھا وہ بات ختم پہ ختم ہوا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا جملہ ہے. تو خاور فرید کہہ رہا ہوں میں، مفتی سعید صاحب نے کہا کہ تو میں نے وہ یہ تمام تر ایسے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی. تو عمران خان صاحب نے کہا بات ختم، کیونکہ آپ کے جملے کے اختتام پر یہ ہے کہ بات ختم. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سزا ہو یا نہ ہو؟ اور ظاہر ہے اب آپ تو ظاہر ہے آپ نے نکاح پڑھوایا، نکاح خواہ تھے آپ، تو یہ آپ کا اپنا جملہ ہے جو آپ اپنے جملے کی ظاہر جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہے. کیونکہ جب بندہ زیادہ جھوٹ بولنے، زیادہ کسی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے کے لیے جو کوششیں کرنے کا حصہ بنتا ہے تو اس کے بعد پھر عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار خاور مانیکا اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہنا تھا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور عمران خان بشرا بی بی کا 1 جنوری کو کیا گیا نکاح غیر شرعی ہے. اور پھر جو سینئر سول جج قدرت اللہ نے 1 بجے کیس کا فیصلہ سنانا تھا، لیکن فیصلہ تاخیر کا شکار ہو گیا. اور گزشتہ روز عدت میں نکاح کیس میں وکلا صفائی کی جانب سے گواہوں پر جرح بھی مکمل کر لی گئی تھی، اور گواہان میں وہی خاور مانیکا، مفتی سعید اون چودھری، یہ سب لوگ دیکھیے. اور اس میں ایک بات، حامد میر صاحب نے یہی وہ خاور فرید مانیکا صاحب کا جو جملہ ہے اس کو کوٹ کیا ہے، جو کہ گلف نیوز نے ہیڈ لائن بنائی ہوئی ہے جس کی کہ عمران خان ڈڈ ناٹ بریک اپ بائی میرج. یہ کہا بشراز ایکس ہسبینڈ، جو کہ گلف نیوز نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے خاور فرید مانیکا کے بیان کو. اور حامد میر صاحب نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خاور مانیکا ریلیزڈ اے ویڈیو اسٹیٹمنٹ ان 2018 اینڈ سیڈ that Imran Khan did not break my marriage. He said Bushra is the most پیسٹ وومن ان دا ورلڈ. یعنی کہ وہ یا تو وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا ابھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور بشرا بی بی نے بھی بتا دیا ہے کہ جو ہے مجھے زبانی طلاق 2017 میں ہوئی، پھر اس کے بعد وہی جو ہے وہ 2018 میں نکاح ہوا. اور آج عمران خان صاحب نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کی ہے، ڈیل کے حوالے سے انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ مر جاؤں گا کبھی ڈیل نہیں کروں گا، نہ ڈیل کی اور نہ ہی کروں گا. اور عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر 2 ٹوک پیغام دے دیا ہے. اور بشرا بی بی نے بھی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب نے قرآن پاک میں عدت سے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے. دیکھیے بشرا بی بی نے جو بات کہی اور عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو تو آفر ہوئی ڈیل کی، اور یہ آفر تب کی ہے جب اٹک جیل والے جو معاملات تھے. اور بشرا بی بی نے بھی اس بات کا اعلان اور اظہار کر دیا کہ اٹک جیل میں جب عمران خان صاحب کو منتقل کیا گیا اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں ایک ڈیل آفر ہوئی اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو آپ منائیں، راضی کریں اور یہ کہیں کہ وہ ڈیل پر آمادہ ہو جائیں. اور اس کے بعد ان کے تمام تر کیسز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اگر تمام تر کیسز ختم ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو نظام انصاف ہے وہ مطلب کس کا منہ چڑھائے گا؟ اگر عدالت سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کے بعد ہم نہیں. دیکھیے عدالت فیصلے دے رہی ہے، صحیح فیصلے کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا ڈیل ہونے کے بعد سارے کیسز معاف ہو سکتے ہیں تو پھر کیا ابھی جھوٹے فیصلے ہیں سارے؟ دیکھیے عدالت میں جو فیصلے جاتے ہیں، عدالت تو ظاہر فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد جو اس فیصلے کا ٹرائل بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا، غلط ہوا، کیسے ہوا. اور جب اس کو ثابت کرنے میں پروسیکیوشن ناکام ہو جاتی ہے، یا پھر کیونکہ پروسیکیوشن استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس دور میں، جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اور ان کے ساتھ غلط ہوا، اور اس کے بعد جس طرح سے ان کے کیسز ختم ہوئے وہ بھی بہت غلط ہوا. کیونکہ نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے نا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، حضور والا یہ ہیں وہ ذرائع کہ جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے گئے. پھر میاں محمد نواز شریف
शरीफ साहब और उसके अलावा जो कुछ तो ये भी कहते रहे ना कि हमारे फ्लैट्स हैं ही नहीं, और फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब अदालत से झूठ बोलकर 4 हफ्तों का झूठ बोलकर गए कि मैं 4 साल के लिए मैं बीमार हूँ और ज़ाहिर है मुझे शिफा की ज़रूरत है, जो कि मुझे, और ये भी कहा गया डॉक्टर ने ये तजवीज़ किया है कि नवाज शरीफ साहब को ऐसी शिफा की ज़रूरत है जो कि खुली हवा में सांस लेने से मिलती है, और ऐसे में मुझे कैद न किया जाए। और नवाज शरीफ साहब चले गए और मियाँ साहब ने उड़ान भरी और जिस अंदाज से कूच कर गए वहाँ बाहर, और जिस अंदाज से फिर वापस आए बर्गर खाने के बाद मियाँ साहब की वापसी हुई, और कहा गया से फिर उनको प्रोटोकॉल मिला तो वहाँ पर उनके जो सारे देखिए मियाँ साहब जैसे कूच कर गए ना, मुझे इंशाद जी याद आ गए। इंशाद ये उठो कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या, जोगी को सुकून से क्या मतलब, वहशी का नगर में ठिकाना क्या। तो मियाँ साहब ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, आपकी मर्जी है, केसेस बनाए जो भी हैं। और मियाँ साहब जब वापस आए तो इस निज़ाम ने उनको सल्यूट किया और कहा कि मियाँ साहब आप आ गए, आ जाइए, और मैं आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं हम आपके लेते हैं, और आप, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस अंदाज से मियाँ साहब का इस्तकबाल हुआ, केसेस तमाम मुआफ़ हो गए। और अब देखिए इमरान खान साहब के केस में जो हो रहा है, खान साहब को ये इद्दत की मुद्दत वाला केस, काशिफ अब्बासी साहब ने एक मरतबा ये कहा था कि जब इद्दत की मुद्दत पर आ गए ना तो आप सुलह कर रहे हैं, इसके बाद आप कहाँ तक जा सकते हैं। यानी कि हाजरा खान साहिबा की, पनेज़ई साहिबा की जो किताब आई, और उसके बाद इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ामात की बौछार हुई और साबित नहीं हुए कोई भी इल्ज़ामात अभी तक अदालतों में, जिस अंदाज से ये इल्ज़ामात हैं, इसमें जो गरीदा फारूकी साहिबा का जो एंगल है वो बड़ा ही मायूस कुन है। वो ये कहती हैं कि देखिए पहला निकाह फासिद हुआ नहीं हुआ, दूसरा निकाह अदालत का तफसीली फ़ैसला, और फिर जब साइफ़र केस की सज़ा इमरान खान साहब को सुनाई जाए तो उस लम्हे में इस मौसूफ़ा का ये बयान आना कि सज़ाए मौत तो नहीं हुई, और इमरान खान साहब को, और उसके अलावा जो तमाम तरह एक प्रोपेगेंडा है, हम तो ये भी देख रहे हैं ना, साहिबा को भी कुछ कोई कह रहा है तो उसके खिलाफ तौहीन गरीदा फारूकी साहिबा पर मुकदमात बन रहे हैं। और गरीदा साहिबा को खुद पता है कि जो 250 अकाउंट्स हैं और उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है गरीदा साहिबा पर, लेकिन गरीदा फारूकी साहिबा की तौहीन पर जो मुकदमात बन रहे हैं उनका गरीदा साहिबा को पता है। यानी कि वो खुद फैसला कर रही हैं कि ये वो अकाउंट हैं जो कि मेरी तौहीन करने में मुलव्वस या शामिल हैं। तो गरीदा साहिबा को कैसे पता है? ये तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब को पता होना चाहिए, ये तो बाकी हमारे जो इदारे हैं उनको पता होना चाहिए, FIA को पता होना चाहिए, या तो फिर गरीदा फारूकी साहिबा ने FIA की जो कस्टडी है वो खुद ले ली है। वो कह रही हैं कि मैं हूँ, और वो बता रही हैं कि जिस अंदाज से जो मुकदमात हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। बहरहाल ये बड़ा ही मायूस कुन दिन है एक मरतबा फिर के पाकिस्तान की सियासत में ये सब कुछ हमें देखना पड़ रहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को एक यानी कि बहुत कमज़ोर ग्राउंड बनाकर और किरदार कशी करके उनको सज़ा सुनाई गई, और उनकी ज़ाहिर है साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी को भी वैसे ही सज़ा सुनाई गई है कि जो नहीं होना चाहिए था। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।